تاثراتی تقریر کے لیے، اور میں گزارش کروں گا مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی حیدرآباد کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سید علی مشرف جائسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثر سے مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ 2 دنوں سے ہم نے یہاں اس انٹرنیشنل سیمینار کے مختلف جلسوں میں شرکت کی، اور میں عربی زبان کے حوالے سے ملک اور بیرون ملک کے متعدد سیمینار میں شرکت کر چکا ہوں، اور پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اور اس میں کوئی باک محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ اتنا کامیاب، اتنا مثمر، ثمر آور اور اپنے مقاصد کے اتنا قریب جو ہے کوئی بھی سیمینار اٹینڈ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ہم یونیورسٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جتنے مقالہ نگار ہیں اتنے ہی اگر سامعین اگر اور آ جائیں تو گویا سیمینار کامیاب ہو گیا، جبکہ یہاں جو ہے ہم نے اپنے سر کی آنکھوں سے ملاحظہ کیا کہ نہ صرف ساری سیٹیں بھری ہوئی ہوتی تھیں، بلکہ جو ہے لوگ گیلریز میں بیٹھے ہوئے ہوتے، سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جس کے فضل و کرم سے یہ کامیابی ملی۔ حضرات گرامی، احیاء تصوف کی مہم میں یہ سیمینار جو ہے سنگ میل کی حیثیت سے ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ جو خواب دیکھا جاتا تھا کہ اہل تصوف من جدید کی مہم کو جو ہے کہاں سے شروع کیا جائے، ہمیں پوری امید ہے کہ یہ سیمینار اس مہم کا باضابطہ آغاز ثابت ہوگا۔ میں اس سیمینار کے روح رواں بلکہ اس پورے کانفرنس اور 4 روزہ پروگرام کے بانی اور اس کے روح رواں برادر عزیز سید محمد اشرف کھچوچھوی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے ساتھ جو پوری ٹیم ہے، بالخصوص حضرت مولانا سید تنویر ہاشمی صاحب بیجاپوری، مولانا خوشتر نورانی صاحب اور سید سلمان چشتی صاحب، اور جو پوری ٹیم ان کے ساتھ لگی تھی، بلا شبہ انہوں نے ایک ایسا کام انجام دیا ہے جو اس سے پہلے آزاد ہندوستان میں کبھی بھی نہیں ہوا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تصوف کی تاریخ میں اس سیمینار کو جو ہے ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ یہ سیمینار جو ہے کئی وجوہ سے اپنے مقاصد کو پورا کر سکا ہے۔ پہلی مرتبہ ہندوستان میں اہل سنت والجماعت نے تصوف کے نام پر ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جس میں شرق و غرب جو ہے اکٹھا نظر آیا، اور ہم نے پہلی مرتبہ ایسا کیا کہ ایک چھت کے نیچے درجنوں خانقاہوں اور سلسلوں کو جو ہے مجتمع کیا۔ یہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بہت سارے سیمیناروں میں کئی ملکوں کے لوگ آئے، مگر سلسلہ ہے تصوف کا ایسا رنگین اجتماع جو ہے اس سے پہلے ہندوستان میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ بھی اس کی ایک کامیابی کی بات ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اہل تصوف جو ہے وہ اہل عمل ہیں۔ اگر وہ اپنے عمل پہ آ جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ان کو ان کے مقاصد تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ ہمارا اس سیمینار کے حوالے سے صرف یہ ہے کہ ہم تصوف کی تبلیغ و ارشاد کے ساتھ ساتھ تصوف کے اصلاح کا بھی کام کریں، اور ہم جانتے ہیں کہ تصوف کا اصلاح کا کام جو ہے اہل تصوف ہی سب سے اچھا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تمام سلسلہ ہائے تصوف اور ان کے جو ہے سجادگان، ان کے متولیان اور ان کے جو ہے ذمہ داران سے میری گزارش ہے کہ تصوف جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ حضرات گرامی، ایک مثال کے ذریعے میں اپنی بات کہہ کے رخصت ہوتا ہوں۔ صابن سے ہم اپنے بدن کو صاف کرتے ہیں، بسا اوقات صابن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گر جاتا ہے۔ صابن اگر زمین میں گرتا ہے تو نہ ہم صابن کو پھینکتے ہیں، نہ صابن کا استعمال ترک کرتے ہیں، بلکہ جانتے ہیں کہ اسی صابن کے ذریعے ہمیں ہمارا بدن جو ہے وہ صاف ہو سکے گا۔ چنانچہ ہم پہلے صابن کو دھوتے ہیں، پھر اسی صابن سے اپنے بدن کو صاف کرتے ہیں۔
تو ضرورت یہ ہے کہ ہم تصوف میں جو باہری عناصر آ گئے ہیں، رسم و رواج اور شکلیت کے بہت سارے مظاہر آ گئے ہیں، ان سے ہم تصوف کو پاک و صاف کریں۔ یہ ایسا چشمہ شیریں ہے کہ اگر اس سے قدورت کو دور کر دیا جائے تو تمام خلق خدا اس چشمے کے چاروں طرف اکٹھا ہو جائے گی۔ میں ایک بار پھر تمام ذمہ داروں کو اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے جاری اور ساری رہے، کم از کم ہر سال ایک سیمینار یہ ہو۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے شہر میں اگر ان کے عرس کے آس پاس میں اگر یہ سیمینار منعقد کیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے مقاصد کو بطور احسن حاصل کر لیں گے۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔